بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہاں سنو، جب تمہیں موت آئے نا، موت اس حال میں آنا چاہیے موت کہ تم اللہ کے پکے سچے فرما بردار بندے ہو۔ بس عزیز بزرگوں، ساتھیوں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہر جمعہ کا خطبے کا آغاز اسی خطبہ مسنونہ سے ہوتا ہے، جس کی مختصر سی اپنے کمزور علم کی بنیاد پر ہم نے تفسیر اور ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ترجمے کو کرتے کرتے ہمیں 7 سے 8 خطبہ جمعات لگ گئے۔ اور یقین جانیے، جب میں نے یہ سوچا کہ اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم ہر خطبے سے پہلے ان کو کہتے کیا ہیں، ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات اس قدر گہرائی کی حامل ٹھہرے گی۔ اب آپ، میں، ہم سب ذرا اخلاص دل سے سوچیں، جو بات اس قدر معنی خیز، پرتاثیر اور اپنے اندر تربیت پر تربیت جیسے مضامین رکھتی ہے، وہ خطبہ جمعہ ہم ہر دفعہ یوں ایک چٹکی میں سنتے ہیں اور سن کے بھول جاتے ہیں، ختم۔ آپ کو نہیں لگتا کہ انسان کتنا غافل ہے؟ عجیب طبیعت ہے انسان کی، یعنی اتنے بھاری بھرکم اللہ احکم الحاکمین کے حکم، اور ایک دم سن کے ایسے ہو جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں گویا کہ۔ اس خطبے کا آخری حصہ اور آخری آیت ہے جس کو آج ہم اللہ کی توفیق سے دیکھیں گے، لیکن آپ سب احباب سے پھر گزارش کروں گا، اور ہمارے پاس تو یہ آج کے دور میں یہ سہولت بھی ہے، مجھے خود کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یار جو ہم نے خطبے پڑھا دیے، چلو کہیں ریکارڈ ہوئے میں ذرا سنے تو صحیح، اچھا اتنی فصیح و بلیغ چیز ہے۔ اللہ کے لیے اس کو پھر بار بار اپنی زندگی میں پڑھیے، اس کو اپنے عمل کے ذریعے محفوظ کیجیے۔ تابعین اور صحابہ کرام نا، وہ کہتے تھے کہ قرآن کی آیت یاد کرنے کا اور نبی کی حدیث کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بھلا کیا ہے؟ اس کو اپنے عمل کے ذریعے محفوظ کر لو، بس۔ یعنی جو حدیث سنی، اس حدیث کو اپنے عمل میں جگہ دو کہ وہ آپ کا عمل بن جائے، نہ عمل ختم ہوگا نہ حدیث بھولے گی۔ یہ اس کی آج آخری آیت ہے، اور جتنے مضامین بیان ہوئے ان سب کا کلائمیکس ہے، یعنی ان سب کا انداز بیان میں سے چوٹی کا حصہ مجھے تو یہ آیت معلوم ہوتی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دھیان کرنا جب تمہیں موت آئے تو پوری فرما برداری کی حالت میں ہو، کہیں معصیت کی حالت میں نہ مارے جانا۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے بندو، اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو، بس تم عبادت میں لگے رہو، اچانک سے ایک دن موت آئے، وہ موت تمہیں عبادت سے دور کر رہے، ورنہ دور نہ ہونا۔ اور یہی فرمایا الذین ھم علی صلاتہم دائمون،
ہمارے عبادت گزار بھلا کون ہے؟ جو پکے ہمیشہ کے لیے نمازی ہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی وقفہ نہیں، کوئی مسنگ نہیں، کوئی نماز رہ ہی نہیں سکتی۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، ایسے نمازی، ایسے عبادت گزار بن جاؤ کہ جیسے نماز کے اوپر تمہاری سیکیورٹی کی ڈیوٹی لگی ہے، کوئی ذرہ اس میں سے چوری نہ ہو جائے، کہیں نیت میں ریاکاری جیسا شرک داخل ہو کہ نماز کا اجر خراب نہ ہو جائے، کہیں عبادت میں سستیاں اور کاہلیاں آ کے اس کی حفاظت میں کمی نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، کیا آپ میں ہم سب مل کے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ پھر سوچو، کیا اگر آپ اور ہم سارے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مالک الملک کی اتنی عبادت کرنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے کہ اس کی عبادت کا حق ادا ہو جائے، کیا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ بھائی آپ اور میں تو اپنی جگہ، اللہ کے انبیاء اس زمین پر گزرے کہتے تھے ما نعبدک حق عبادتک، مالک الملک ہم نے تیری ویسی عبادت کی ہی نہیں ہے جیسے کرنے کا حق تھا، ہم کہاں ادا کر سکتے؟ یا اللہ جو تیرا حق تھا، جس طرح تیری عظمت ہے، جتنا تو بڑا ہے، جتنی تیری شان ہے، جتنی تیری تعریف ہے، جس کمال عبادت کے تو لائق ہے وہ کمال عبادت تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اس بندے کی بات ہے جو عبادت کی کوشش کرے لیکن پھر بھی نہ کر سکے۔ ذرا سوچئے اس انسان کی بدبختی، شقاوت اور نحوست کہ جو عبادت کرتا ہی نہیں ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالی کا اس کے بندوں پر پہلا حق یہ ہے سب اس کی عبادت کریں اور کوئی اس کے ساتھ شرک نہ کرے، خالص پکے اور سچے ہو کے اس کے سامنے جھکے رہیں، اس کے سامنے عبادت کرتے رہیں، عاجزی اختیار کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یقین جانیے اللہ کی زمین پر سب سے بڑے عبادت گزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ ایسے عبادت گزار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی لمبی راتیں کھڑے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیجیے اپنے اللہ کی، لیکن یوں کریں تھوڑی کم کریں، تھوڑی کم کریں۔ ہاں آدھی رات اللہ کو یاد کرتے رہیں اور کبھی آدھی سے زیادہ بھی کر لیا کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، عبادت کے سارے ضابطوں میں ایک بات یاد رکھیے کہ میرے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے شوق ذوق سے پڑھنا، اس میں جلدی کوئی نہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے منظر دیکھا، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم پڑ جاتے ہیں، بھلا کیا جواب دیا عزیز ساتھیو؟ بس اسی جواب سے سوچتے چلے جائیے گا، کیا ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا عائشہ اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ میں تو صرف اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہوں کہ اللہ تیرے بڑے شکر ہے مجھ پہ۔ اب قرآن دیکھیے وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گنتی کرنے لگ جاؤ نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جو تجھ پر مجھ پر
ہم میں سے ہر ایک پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اگر آپ شمار کرنے بیٹھ جاؤ لا تحصوها، آپ اس کا شمار کر، بھائی جب نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی پھر عبادت ان نعمتوں کے شکر کے لیے کرنی ہے، جب نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی پھر اس کا شکر شمار ہو سکتا ہے؟ یہاں انسانی عقل جواب دے جاتی ہے، یہاں انسانی عقل جواب دے جاتی ہے مالک الملک تیری شان اعلی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، جب اس کے کرم اتنے ہیں، اس کے انعام اتنے ہیں، اس نے نوازا اتنا ہے، اس نے رحمتیں اتنی برسا رکھی ہیں، اس کا فضل آپ پہ اتنا ہے، اس نے کہاں کہاں مشکلوں سے بچا رکھا ہے آپ کو، کدھر کدھر سہولتوں سے نواز رکھا ہے آپ کو، کہاں کہاں آپ کو تنہا نہیں رہنے دیا، کہیں آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، کہیں آپ کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا، آپ کو صحت کی نعمتوں سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، اولاد اور مال کی نعمتوں سے نوازا، اور نعمت اسلام ہدایت سے نوازا۔ جب اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے پھر اس کے شکر کا بھی شمار نہیں ہے، پھر حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہو کرتے رہو، بس کرتے رہو۔ اللہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی، یا اللہ جہاں کہیں کمزوری نظر آئے ہم فوری تیری طرف پلٹ آئے، ہم نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تو اس سے لغزش نہیں کی، ہم نے سستی کوئی نہیں کی، جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے فوراً تیرے ڈر خوف کو اپنے اندر جگہ دی، تیری عبادت کو ترجیح دی، تیرے حق کو پہچانا، تیرے حق کی فکر کی کہ نہیں یہاں اللہ کا حق پہلے ہے، لوگوں کے حق بعد میں ہے، بس اسی بات میں ہم ساری زندگی تیرے حضور کھڑے رہے حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ موت مومن مسلمان کی موت ہے انشاءاللہ، یہ جنتی بندے کی موت ہے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے یہ 3 آیتیں حصہ ہیں خطبہ مسنونہ کی۔ پہلی آیت میں فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اس اللہ نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑ کے رکھو، اپنی بیویوں کا حق ادا کرو۔ اب مسئلے 3 4 اور حل ایک کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ لوگو زبان سے سچ بولو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں بھی معاملات 2 3 ہیں لیکن حل ایک کیا کہ اللہ سے ڈرو۔ تیسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دھیان کرنا موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار ہو۔ یہاں بھی مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اب سمجھ لیجئے سارے مسائل کا حل اللہ کا ڈر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی جنت میں سب سے زیادہ لوگ تقوی اللہ و حسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ اب جس نے اللہ کی جنت میں جگہ بنانی ہے اس کو اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا۔ غور سے سمجھیے ان رحمتی وسعت غضبی، میرے اللہ کے عرش کے اوپر اللہ نے نیم پلیٹ لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اپنا تعارف بیان کیا ہوا ہے، اپنی ذات کے بارے میں ایک فیصلہ کر کے لٹکایا ہوا ہے اے میرے بندو میری رحمت میرے غضب پر طاری ہے۔ جب اس کی رحمت اتنی وسیع، جب اس کا غفور اور رحیم ہونا اتنا بڑا اور اتنا عظیم، پھر اس سے ڈرنے کا کیا مقصد ہے؟ یقین جانیے اللہ سے ڈرنے میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ ہے اللہ کی ڈر کی رحمت۔ جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے وہ زمین کے 1000 ڈروں اور خوفوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے دل میں زمین کا ڈر ختم، شجر اور حجر کا ڈر ختم، بتوں کا ڈر ختم، دشمنوں کے ڈر اور خوف ختم، کیونکہ اس نے اپنے دل میں ایک ایسی عظیم ذات کے ڈر کو جگہ دی ہے۔ اب اس کے ڈر کے بعد وہ کسی خوف کا محتاج نہیں رہا، وہ بزدل نہیں بن گیا، وہ بہادر اور شیر اور دلیر بن کے کھڑا ہے۔
آپ کا میرا فائدہ ہے، ہم ڈر رہے ہیں اللہ سے. بھائی آپ کی اور میری دنیا کی بھی نجات اللہ کے ڈر میں ہے، آخرت کی بھی نجات ہے. سعد بن ابی وقاص نہ قادسیہ کی جنگ میں کھڑے اور کہنے لگے اے میرے کمانڈروں مجاہدوں بات سنو، یہ ایرانی فوج کے سپاہ سالار لڑتے ہوں گے رستم کے لیے، اپنے جنرلوں کے لیے لڑتے ہوں گے. سنو ہم مسلمان ہیں، ہم اس ایک اللہ کے لیے لڑتے ہیں. اگر ہمارے سارے جنرل کرنل فوجی کمانڈر سب شہید ہو جائیں لیکن ہمارے جذبے جھکتے نہیں ہیں، ہم میں ڈر بڑھتا نہیں ہے بلکہ ہم میں یقین بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا اعتماد ہے، ہمارے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ہم تو اور پکے ایمان کے مالک بن جاتے ہیں. صحیح کہا تھا میرے رب نے، کچھ شہیدوں کے اپنی نظر پوری کر گئے، کچھ انتظار میں لگے ہیں، ان انتظار والوں میں ہم شامل ہیں. یہ اللہ کا ڈر ہے جو دشمن کا خوف دل سے نکال دیتا ہے. دوسری بات بتاؤں آپ کو، کتنا بڑا ظلم ہے معاشرے میں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت کو، اس کے وجود مطہر و مقدس کو، اس کی ذات اعلیٰ و عرفہ کو اس طرح بنا کے پیش کر دو کہ لوگ سمجھے معاذ اللہ جیسے کوئی بہت سخت ذات ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس کے ڈر میں آپ کی اور میری دوسری محبت بھلا کیا چھپی ہے. جب ہم اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں پھر ہمارا انجام اچھا ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے. اس کی اتنی کمال رحمت ہے، اس نے انسانوں کے دلوں میں اپنے ڈر کی ایسی گنجائش رکھ دی ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انجام بہتر کر گیا، کیونکہ یہاں وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، قدم بھانپ بھانپ کے اٹھاتا ہے، سوچنے سے پہلے بھی سوچتا ہے، بولنے سے پہلے بھی سوچتا ہے، ہر کام سے پہلے دھیان کرتا ہے، حتیٰ کہ دھیان کرتا چلا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ گناہ کے قریب اس کو اللہ کے ڈر میں لگنے ہی کوئی نہیں دیا. سبحان اللہ، رحمت نہیں اس کی. بھائی رحمت ہے اس کی. اگر کسی جگہ کوئی ظالم بندہ میرے رب کی عظمت کے بارے میں آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے، آپ کے ذہن کو خراب کرے، سوچ لینا انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑا حکمت والا ہے، بڑے علم والا ہے. اس نے اپنی کمال حکمتوں سے اپنے ڈر کو پیدا کیا ہے، اپنے زبردست علم کی بنیاد پر اپنے ڈر کو پیدا کیا ہے. اس میں بھی بندوں کی تربیت ہے. جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے وہ شیطان سے ڈرتا بلکہ شیطان ان سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ، ہائے ہائے اللہ. سن لو عزیز بھائیوں، جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، آپ اسے یہ کہہ کے دھمکا نہیں سکتے کہ ہم تجھ پہ جادو کروا دیں گے. وہ جاؤ دفاع کرو جادو. بھئی جادو کو تمہارے جنوں اور شیطانوں سے تھوڑی ہوتا ہے. میرے رب نے اجازت دینی ہے، تم نے نقصان دینا ہے. میری اس رب سے دوستی ہے، جب دوستی اس سے ہے پھر کوئی خوف نہیں ہے تمہارے جادو سے، تمہاری تکلیفوں سے، تمہاری آزمائشوں سے. اور یہی فرعون کے دربار میں جادوگر کہنے لگے، فرعون کے سامنے کہنے لگے تو نے ہمیں جادو پہ اکسایا ہے، اب آمنا برب موسیٰ و ہارون، اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا ہے. جا تو ہمارا جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، تو ہماری دنیا کا نقصان کر سکتا ہے نا. فقضی ما انت قاض انما انت تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کا نقصان کرے گا نا تو کر لے، لیکن اب ہم اس رب پہ ایمان لے آئے ہیں. اب سارے فرعون کے خوف دل سے نکل چکے ہیں. مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن ڈرتا نہیں پھرتا ہوتا. اس نے ایک ایسے ڈر اور خوف کو دل میں جگہ دی ہے جس نے ہر خوف سے اس کو بے نیاز کر دیا ہے. یہی خوف اس کی دنیا کی مشکلات بھی آسان کر دیتا ہے، گناہ کی نحوستیں بھی اس سے دور کر دیتا ہے.
نیکی کے انبار لگا دیتا ہے، بھلائی پر کھڑا کر دیتا ہے، آخرت کا ہیرو بنا کے رکھ دیتا ہے، دنیا کا امام بنا کے رکھ دیتا ہے۔ بس فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے لگ جائیں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان کے لیے زنا کا کچھ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس دور میں نا خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا، اینڈرائیڈ کا دور، ڈیجیٹل دور، اور ہر چیز سکرین سے اور فون پہ، یہ حدیث آپ کو بے چین کر دے، اضطراب پیدا کر دے، اضطراب۔ رات بستر پہ آپ کروٹیں لو تو آپ کو آنکھ نہ لگے کہ یار میں اتنے بڑے جرم میں مبتلا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ سنیے اللہ سے ڈرنے کا حق نمازیوں، سنیے، شاید آپ اس میں کہیں کم مصروف ہوں۔ یہ حدیث سننے کے بعد سب سے بڑے مجرم میں نے اپنے آپ کو پایا کہ ہر انسان کے لیے زنا کا کچھ حصہ مقرر ہے۔ وہ کیسے؟ العینان تزنیان، لوگوں دو آنکھیں زنا کرتی ہیں، لوگوں دو ہاتھ زنا کرتے ہیں، دو پاؤں زنا کرتے ہیں، لوگوں یہ دل زنا کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ اب آپ کو بتاؤں اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے جب آنکھ کسی زنا کی طرف اٹھے تو اللہ کا ڈر اس کو جھکا دے کہ نہیں بس اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہاتھ بدکاری کی طرف اٹھے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کا اور میرا آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، نمازوں میں وہ روح باقی نہ رہی، رسم اذاں باقی ہے، روح بلالی نہ رہی، بس اذاں کی رسم چل رہی ہے، لیکن حضرت بلال سی تاثیر کوئی نہیں رہی اذانوں میں۔ آپ کے اور میری نمازوں کے خشوع و خضوع کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ سکرین پہ چلتی عورتوں کی تصویریں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنیے اللہ کا ڈر جا کے اپنے دل میں چیک کیجیے گا، رات کی تنہائیوں میں اپنی زندگی پہ یہ پیمانہ لگا کے رکھیے گا، کیا میرے اندر اللہ کا وہ ڈر ہے جو مجھے معصیت سے روک دے، اس کی فرما برداری میں کھڑا کر دے، اس کی نافرمانی سے روک کر رکھ دے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انسان کی نظر کسی غیر محرم پر پڑتی ہے، تصویر میں عورت بھی غیر محرم ہے، بورڈ پہ لٹکا ہوا اشتہار بھی غیر محرم ہے، اخبار میں چلنے والی خبر بھی غیر محرم ہے، بندہ فقط اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کو وہاں سے ہٹا لے، اللہ ایسے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ آج جب بندہ یہ مضمون سنے، بار بار سن رہے ہیں 3 جمعوں سے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، او بھائی اللہ سے ڈرو، اوے اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب اللہ سے ڈرو گے زبان جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، جب اللہ سے ڈرو گے وہ رشتہ داروں کو کاٹ سکتے ہی نہیں ہیں، جب کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اپنے گھر والوں پہ ظلم کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، جب کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ فرما بردار ہے، وہ جھکا ہوا ہے، وہ فائدہ دینے والی چیز کا نام ہے، نقصان میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر کے لیے ہو سکتا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ اب جب آپ کی نگاہ پڑے نا غیر محرم پہ، پھر یاد کرنا میری ان باتوں کو، آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں، اس دل میں تقویٰ چیک کرو بھائیو جا کے، اور فکر کرو اپنے ایمان کی، کہیں اس دل میں اتنی محنت کر کے نفاق تو نہیں پرورش کر رہا۔ آپ کو بھی پتا ہے یہ عادت کی چیز ہے، عادت کی، یہ تو آپ کی میری عادت ہے، تصویریں آتی ہیں جاتی ہیں چلتی ہیں، بس کبھی کبھی ایمان جب گرم ہو تو وہ کھٹکتا ہے۔ اگر ایمان کھٹک نہیں رہا، تقویٰ کمزور ہو گیا ہے، دل میں مضبوط جڑیں نہیں لگی ہوئی، دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہو، آنکھ زنا کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ فرمایا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے۔ اب آپ اس فون سے پکڑ لو یا اس فون کے استعمال میں ہاتھوں کا غلط استعمال کرو،
پاؤں کا زنا چل کے جانا ہے، اور دل کا زنا ہے کہ شہوت پیدا کرے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرے گی یا تکذیب کرے گی۔ یہ مراحل ہیں بدکاری کے۔ جس دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو گیا ہے اس کے یہ سارے جسم کے حصے اللہ کے حکم کے تابع چلیں گے۔ جب اس کی آنکھیں کسی ایسے منظر کو دیکھیں گی فوراً یہ سارا منظر نامہ دل میں جائے گا۔ اب اگر دل میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدری، لوگوں تقوی اس دل میں ہوتا ہے، تقوی اس دل میں ہوتا ہے۔ جب وہ تصویر آپ کی آنکھوں کی کھینچی ہوئی آپ کے دل کے میزان میں، دل کے ترازو میں جائے، وہ ترازو فوراً جواب دے کہ یہ منظر دیکھنے کی رب اجازت ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو آپ کامیاب ہیں، نہیں ہے تو تقوی نہیں ہے، پھر غلط راستے پہ چلے ہوئے ہو، پھر یہ سڑک جنت تک نہیں جانے والی، پھر یہ گناہوں کا طوفان تو لا سکتا ہے، اللہ کی رحمت کی برکھا نہیں برسا سکتی۔ ایک تابعی ہے ابو ذرہ رازی، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 7 لاکھ حدیثوں کے، اللہ اکبر۔ حدیث کی اصطلاح میں 3 لاکھ حدیث جس کو یاد ہو اس کو حافظ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں حافظ تو قرآن کے معاملے میں معروف ہے نا، محدثین میں حافظ اس کو کہتے تھے۔ ابو ذرہ رازی 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے۔ ایک دن دعا کرنے لگے، کہیں گے یا اللہ اپنا دیدار ہی کروا دینا آخرت میں۔ سننے والا کہنے لگا ابو ذرہ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ سنو 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 سنو، کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں اتنا نیک ہو گیا ہوں۔ بھائی ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ یا اللہ میں 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، میں تو فقط اس لیے اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، بس اپنے عمل پر یقین نہیں ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کی رحمت پہ یقین رکھ کے فیصلہ کریں کہ اللہ مدد کرے گا، میرا رب اپنا فضل کرے گا، اور یہ اللہ کا ڈر ایسا جنتوں کا مہمان بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 واقعات بتائے، وقت کی قلت سے اشارہ کرتا ہوں، آپ ان واقعات کو ذہن میں گردش دیجیے گا۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ ٹوٹے ہوں وہ گناہ کی طرف جائے نہ، آنکھوں سے اندھا نہ بینا ہو، گناہ دیکھے نہ، دل میں خواہش اور شہوت پیدا نہ ہو، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی عین یہی ہے، انسان کوشش کرے، کبھی گناہ ہو جائیں پھر واپس پلٹے، کبھی غلطی ہو جائے پھر شرمسار ہو، کبھی راستے سے ہٹے پھر واپس آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 صحابیوں نے نا آپس میں لین دین کیا، ایک نے زمین بیچی، صحیح بخاری میں روایت ہے، دوسرے نے خریدی۔ جس نے زمین بیچی نا وہ پھر زمین خرید کے ہماری طرح باہر کے ملک ویزا ٹکٹ لگا کے غائب نہیں، پلاٹ کاٹے اور ڈھونڈتے رہو بندے اور وہ کمپنیاں اور کالونیاں، کون کہاں سے کدھر کیسے۔ وہ آ گیا اس بندے کے پاس، کہنے لگا جو زمین میں نے آپ سے خریدی ہے نا اس میں سے ایک گھڑا نکلا ہے اور اس میں تو ہیرے اور جواہرات ہیں۔ کہنے لگا بھائی میں نے ان ہیرے جواہرات کے پیسے نہیں دیے، میں نے زمین کے پیسے دیے، یہ لے اپنا سونا، تیرے باپ دادا کا ہوگا۔ سنو اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اب زمین بھی تجھے بیچی ہے اور جو کچھ زمین میں تھا وہ بھی تجھے بیچا ہے۔ دونوں اس بات پہ لڑ پڑے، وہ کہتا ہے میں نے لینا نہیں، وہ کہتا ہے میں نے نہیں لینا۔ جب یہ دل میں کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لینا آپ کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ سورۃ حجرات، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دل کو ان کا امتحان لیا اور لکھ دیا سلیکٹڈ فار تقوی، ہمیشہ متقی رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ چلا گیا، دونوں اسی بات پر بضد ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی نہیں لینا، وہ کہتا ہے میں نے بھی نہیں لینا، وہ کہتا ہے میں تو اگر اس دنیا میں یہ پیسہ لے لوں
قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا میں کیا عذر پیش کروں گا؟ یہ ہے تقویٰ جو آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا دے، جو آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے بارے میں بے چین اور بے قرار رکھے۔ اور اللہ نے فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون۔ مومن کی نشانی یہ ہے جو ہر وقت اللہ کے عذاب کے خوف سے تھر تھر کانپتے رہتے ہیں۔ اور لوگوں ان عذاب ربهم غیر معمون، تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، یہ ہر وقت خوف دل میں رہنا چاہیے، اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے، اس میں نجات تمہاری ہے۔ آخر کار ان دو صحابہ نے یہ فیصلہ کیا ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کر دیتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ سونا ان کی شادی پہ خرچ کر دیں گے، باقی اس دلہا اور دلہن کے ہاتھ سے صدقہ کروا دیں گے۔ اللہ اکبر، گیا نہیں کسی کے گھر میں معلوم۔ دل میں خشیت الہی نے گھر میں مال صرف باپ کے نہیں جانے دیا۔ سنو، یہ نہیں کہ باپ اتنے نیک تھے، دونوں باپوں کی بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہو گئی، پر وہ مال نہ بیٹے کے گھر میں گیا نہ بیٹی کے گھر میں۔ وہ کہا اس کا حال یہی ہے کہ یہ صدقہ کر دو، بس یہ ایسا امتحان پیدا ہو جائے، ایسی محبت الہی پیدا ہو جائے، ایسے عظیم فیصلوں کی ضرورت پیدا ہو جائے۔ اللہ کی خشیت اس طرح کی درکار ہے۔ یہ تو حق بیان نہیں ہو سکا، جو کوشش تھی وہ سب کوششیں اللہ کی طرف سے تھیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔